Assalamu alaikum students and welcome back to AK Education. So today's video is going to be very interesting and beneficial for all of you, especially for the freshers जिन्हें कोई experience नहीं है on how to attempt the NMTCAT test. So today in this video we have with us a guest who was once an NMTCAT aspirant and now mashallah he got admission in QAMC Bahawalpur and he's now an MBBS student. سو آج کے سیشن میں ہم ان سے پوچھیں گے ڈفرینٹ کوشچنس کہ کس طرح سے پریپریشن کی جائے ایم ٹی کیٹ کے حوالے سے، لائک پی ایم سی کے سلیبس کو کس طرح فالو کیا جائے، کون سی ٹیکسٹ بکس کو فالو کیا جائے، اینڈ ہم ان کی جرنی کے بارے میں پوچھیں گے دیٹ ہاؤ ہی مینیج ہز ایف ایس سی اینڈ این ایم ٹی کیٹ سائڈ بائی سائڈ، کیونکہ کچھ مہینے میں آپ لوگوں کے ایف ایس سی کے ایگزامس ہیں اینڈ پی ایم سی کی بھی ڈیٹس آ چکی ہیں اینڈ اگست کے اندر آپ لوگوں کے ٹیسٹ ہیں. سو بہت سے اسٹوڈنٹس کنفیوزڈ ہیں کہ وہ کس طرح سے دونوں چیزوں کو مینیج کر کے چلیں. سو آج ہم ان سے پوچھیں گے اینڈ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کی کافی کوئریز کو آنسر کر پائیں گی اینڈ کافی بینیفیشیل ہوگی آپ سب لوگوں کے لیے. سو ٹوڈے وی ہیو ود اس مسٹر طیب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ سنیں ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ. آج آپ نے ہماری ویڈیو جوائن کی اینڈ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے اینڈ آئی ہوپ آج ہم جو آپ سے کوشچنس کرنے والے ہیں آپ ان کو اچھے سے آنسر کریں گے تاکہ آپ کے ایکسپیرینس سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں اینڈ ان کو کچھ آئیڈیا ہو سکے کہ وہ کس طرح سے MD کے لیے پریپیئر خود کو. سب سے پہلے اسٹارٹ کرنے سے پہلے تو مینی کنگریچولیشنس فار یور ایڈمیشن اینڈ آئی ہوپ کہ آپ آگے بھی اس طرح کامیابیاں ملیں آپ کو انشاءاللہ. آمین. تو آپ پلیز ہمارے ساتھ اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن شیئر کر دیں. جی آئی ایم محمد طیب فرام بہاولپور پنجاب پاکستان. ریسنٹلی I got admission there QAMC Cadet Medical College بہاولپور. اچھا تو آپ ہمارے ساتھ پلیز اپنا NMTCAT کا اسکور شیئر کریں. I scored 189 out of 210. اوکے تو آپ کا یہ جو تھا فرسٹ اٹیمپٹ تھا NPMC NMTCAT 2021. جی نہیں سوری فرسٹ اٹمپٹ واز 220 and this one is a second attempt. اوکے تو یہ آپ کا سیکنڈ اٹیمپٹ تھا اینڈ ماشاءاللہ سے آپ نے سیکنڈ اٹیمپٹ میں جو ہے ایڈمیشن لے لیا. تو آج میں آپ سے کچھ سوال کرنے لگی جو کہ موسٹلی اسٹوڈینٹس جو ہے ہم لوگوں سے کرتے ہیں اور اس ٹائم پر آ کر وہ بہت پریشان بھی ہیں کیونکہ پی ایم سی نے اپنے لیٹسٹ نوٹیفیکیشن میں ڈیٹس جو ہیں وہ جاری کر دی ہیں اگست کی اور کچھ مہینے میں ایف ایس سی کے ایگزامس بھی ہونے والے ہیں. تو جب ایک سم سے یہ دو چیزیں انسان کے سر پہ پڑتی ہیں کہ ایف ایس سی بھی پریپیئر کرنا ہے اس نے اور MD کی بھی تیاری کرنی ہے تو بچے جو ہے وہ بہت زیادہ برڈنائز ہو جاتے ہیں، پریشرائز ہو جاتے ہیں اور ڈی موٹیویٹ ہونے لگتے ہیں. تو آپ جب ایز اے فریشر تھے اس فیز میں تو آپ نے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا اور کس طرح سے MD اور FSC کو مینیج کیا تھا؟ ڈیٹا آف ہے. جی جب میں تھا نا مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں ایف ایس سی میں تھا تو سنگر میں میں تھا بیسکلی مطلب آئی ڈن مائی ایف ایس سی فرام PGC بہاولپور، مطلب پنجاب گروپ آف کالج سے پڑھا ہوں. تو آپ کو پتہ ہے اچھے سے یہ پنجاب میں موسٹلی اسٹیپ کا کتنا بڑا نیٹ ورک ہے پنجاب کالجز کے ساتھ. ٹھیک ہے تو ہمارے تو بیسکلی اپنے ادارے کا تھا وہ اسٹیپ تو ہمیں بہت زیادہ فورس کیا جاتا تھا کہ بھائی آپ رکھ لیں جوائن کر لیں سنڈے سیشن دیا کریں یہ وہ. تو ہم بھی کنفیوز تھے بہت زیادہ. لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ چیزیں ریئلائز کی کہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے اور پھر میں نے وہ چھوڑ دیا تھا. پھر میں نے جسٹ ایف ایس سی کو فالو کیا تھا بس. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس ٹائم پہ بھی صرف آپ ایف ایس سی کے اوپر فوکس کریں؟ جی میں 100% یہی کہوں گا کہ آپ جب تک ایف ایس سی کرتے آپ MD میں نہ جائیں. آپ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، آپ خود کو برڈنائز کر رہے ہیں، آپ خود کو ڈبل مائنڈڈ کر رہے ہیں. آپ جسٹ ایف ایس سی کے اسکور پہ پرائیورٹی دیں. اور ابھی جتنا یہ اس سال ریسنٹلی نمبرز آئے ہیں عوام کے اتنے زیادہ مارکس آئے ہیں، مجھے بتائیں اگر آپ کا ایف ایس سی میں اسکور نہیں آ پاتا تو آپ کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر آپ 1000 مارکس لیتے ہیں آپ کے پاس پہلے کچھ نہیں ہے اس سیرا میں اور جو جتنے نمبر چل رہے ہیں اس حساب سے. اس لیے آپ جسٹ ایف ایس سی کے اسکور پہ مطلب ایف ایس سی کا ویٹیج بھی زیادہ ہے مینز ایز کمپیئر ٹو MD. تو اگر آپ ایف ایس سی کو اگنور کر دیں گے اس چکر میں تو پھر آپ کا MD کا اسکور بھی کوئی معنی نہیں رکھے گا ایگریگیٹ کے اندر، ہے نا؟ جی بالکل. اچھا آپ سے میں ایک اور سوال کروں گی کہ جیسے کہ فریشرز ہوتے ہیں وہ نئے اسٹیج کے اوپر آتے ہیں MD کے تو انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا
لوگ انہیں مس گائڈ کر دیتے ہیں بہت سے کہ آپ یہ اکیڈمی جوائن کر لیں تو آپ یہ والی اکیڈمی جوائن کر لیں. آپ کے خیال میں اکیڈمیز جوائن کرنا از امپورٹنٹ اس اسٹیج پر, یا سیلف اسٹڈی کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ جس طرح کی PMC کی نئی نئی پالیسیز آ رہی ہیں ہر سال, تو اکیڈمیز والوں کو بھی اس بارے میں اتنا آئیڈیا تو ہے نہیں, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, میں اکیڈمیز کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں, کیونکہ میں 1 سال اکیڈمیز کے ساتھ رہ کے بہت زیادہ ذلیل ہوا تھا, اور میرا ایڈمیشن بھی نہیں ہوا. صحیح ہے, اس دفعہ میرا ایڈمیشن ہوا اور میں نے کوئی اکیڈمی جوائن بھی نہیں کی تھی. تو بات کرنے کا مقصد ہے, آپ اکیڈمی جوائن کر لیں گے نا تو آپ کو شورٹی کوئی بھی نہیں دے گا کہ بھئی آپ کا ایڈمیشن ہوگا. اگر آپ کا ایڈمیشن ہوگا تو آپ کے اپنے سر پہ ہوگا, بے شک وہ آپ اکیڈمی ساتھ رکھیں نہ رکھیں. اگر آپ اکیڈمی رکھ بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کے اپنے سر پہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں نا, آپ لوگ پتہ نہیں کیوں بیوقوف بنتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر وہ ٹیچر اتنے اچھے تھے, ان کا خود کا کیوں نہیں ہوا؟ چلیے لیٹس سپوز وہ بعد میں اچھے ہوئے, تب اتنے نہیں تھے, تو ان کے اپنے بچے ہیں, ان کے ریلیٹیوز کے ہیں, ان کے دوستوں کے ہیں, دوست احباب سے جاننے والے, تو ان سب کا کیوں نہیں انرول کروا دیتے میڈیکل کالجز میں؟ اتنے اچھے ہیں وہ. بات کرنے کا مقصد ہے آپ اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ ہوتے ہیں بچے کے, جسٹ ہوتا ہی اپنے پہ ڈیپینڈ ہے. ادروائز دوسرے سے اکیڈمی وغیرہ سے جسٹ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے اور ایک اسکیجول چاہیے ہوتا ہے, اور جو بندہ کرنا چاہتا ہے نا کچھ, وہ اپنا اسکیجول بناتا ہے اور گائیڈنس کہیں سے بھی لے لیتا ہے. آج کل سوشل میڈیا ہر بندہ ہر کوئی یوز کر رہا ہے, تو بھائی سوشل میڈیا سے اچھی طرح کی گائیڈنس ملتی ہے آپ کو. یوٹیوب ہے نا, یوٹیوب پہ سرچ کریں, کیا نہیں ملتا. تو بات کرنے کا مقصد ہے, آپ اپنا اسکیجول بنائیں, اپنی گائیڈنس کہیں سے بھی لیں اور خود کو فالو کریں, خود اپنے رول بنائیں, اس پہ چلیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ تو فیملی کو بھی تھوڑا سا ریلیکس کریں. اسٹڈی آورز کی بات کرتے ہیں تو کچھ بچے کہتے ہیں کہ اتنے گھنٹے اسٹڈی کری ہم نے اتنے گھنٹے اسٹڈی کری لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. کچھ بچے تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں اور انہیں کافی فائدہ ہو جاتا ہے. اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ مطلب کتنا منیمم کتنے آور اسٹڈی کرنا چاہیے ہمیں ڈیلی بیسس پہ؟ دیکھیں جی, منیمم میں تو نہیں کہہ سکتا, ہر بندے کا اپنا لیتا ہے, لیکن میں نے 4 سے 5 گھنٹے دیتا تھا ڈیلی کے. ہاں یہ ضرور تھا کہ میں ریگولر بیسس پہ دیتا تھا, ریگولرٹی تھی. میں بھی یہی چیز کہوں گا, مطلب لوگوں کو ریفر ہی کروں گا کہ بھئی آپ کم سے کم ٹائم دیں بے شک, لیکن ریگولر بیسس پہ دیں, ڈیلی ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ایک دن 15 گھنٹے دے رہے ہیں, 10 گھنٹے دے رہے ہیں, دوسرے دن یا 1 یا 2 دن آپ دے نہیں رہے, تو یہ غلط ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. آپ تھوڑا ٹائم دیں, ڈیلی دیں, ریگولر بیس پہ دیں. آپ کی جو بیسک چیز میٹر کرتی ہے نا, وہ یہی ہے کہ آپ کتنے ریگولر ہیں, کتنی ریگولیرٹی ہے آپ میں. اور سینکڑی میٹر کرتا ہے کہ آپ جب بیٹھتے ہیں نا, وہ چاہے 2 گھنٹے بیٹھیں, گھنٹہ 1 بیٹھیں, جس گھنٹہ بھی اگر بیٹھیں نا, تو بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ بھائی جس چیز پہ ہیں, جس ٹاپک پہ, جس اسٹڈی سے, اس کے ساتھ اسٹک ہو جائیں. کوئی دوسرا بندہ آپ کو نہ آ کے ڈسٹرب کرے, نہ آپ کوئی مائنڈ میں کوئی اور چیزیں لے کے آئیں. جسٹ اس چیز کے ساتھ مطلب کوالٹی ہونی چاہیے. کوالٹی آف آورز زیادہ مطلب امپورٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کوانٹٹی آف آورز. جی بالکل. اچھا, ایک اور بات کہ آپ کے خیال میں ڈے ٹائم اسٹڈی زیادہ افیکٹو ہوتی ہے نائٹ ٹائم اسٹڈی؟ کیونکہ بہت سے بچوں کے دماغ میں سوال آتا ہے کہ ہم کون سے ٹائم پڑھیں, کون سے ٹائم ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا پڑھنے کا. سو اس بارے میں کوئی اوپینین؟ جی فرسٹ آف آل تو یہ کہ ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے, کوئی کسی کی روٹین فالو نہیں کر سکتا. آپ کسی کا حساب ہے وہ دن کو اچھا پڑھتا ہے, کسی کا حساب ہے وہ رات کو اچھا پڑھتا ہے, کسی کا حساب ہے کہ اسے ٹائم رات میں زیادہ ملتا ہے, کسی کا ایسا ہے کہ کسی کو ڈے میں ٹائم ملتا ہے. مطلب ہر کسی کا علیحدہ ہے, کوئی کسی کو فالو نہیں کر سکتا. باقی دوسری بات یہ ہے کہ میرا جو سسٹم تھا وہ میں رات کو پڑھتا تھا, اور میں پریفر بھی کروں گا اور ہمیشہ پڑھتا رہوں گا, اور لوگوں کو بھی یہی مشورہ دوں گا کہ بھئی رات کو پڑھیں. میرے خیال سے رات کو زیادہ بیٹر اس لیے رہتا ہے کہ رات کو نا شور و غل نہیں ہوتا, پیسفل آورز ہوتے ہیں, آپ کے گھر والے بھی سو جاتے ہیں. نہ آپ کے پتہ کیا ہے, آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ جتنا بھی سنسیئر ہے نا, کچھ بھی نہیں کہہ رہے, لیکن کچھ نہ کچھ کام ہلکا پھلکا, کوئی آواز, تو یہ وہ کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ گھر میں رات میں ہوں گے نا, سب لوگ سوئے ہوتے ہیں, صحیح ہے, آپ اکیلے ہوتے ہو, تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پڑھیں گے کہ نہیں. آپ کے سوشل میڈیا یہ وہ لوگ وہ بھی تنگ آ جائیں گے. مطلب آپ سوشل میڈیا کے پاس تو جانا نہیں ہے, آپ نے آپ اسٹڈی کرے ہو نا, تو کوئی ڈسٹرب آپ کو کرے گا نہیں. تو وہ بیسٹ آورز ہوتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں. لیکن یہ نہیں میں کہوں گا کہ ہر کوئی اسی میں کرے, ہر کسی کا اپنا علیحدہ سسٹم. ٹھیک ہے, ایک موسٹ امپورٹنٹ کوشچن جو میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ٹیکسٹ بکس کون سی فالو کی جائے؟ لائک FSC کے لیے اسٹوڈنٹس اپنے بورڈس کو فالو کرتے ہیں, تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ وہ دوسری بورڈس کی بکس کو اٹھا کر اپنے بورڈس کو فالو کرتے ہیں. تو اس کے بعد اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ وہ دوسری بورڈس کی بکس کو اٹھا کر پڑھیں. تو آپ کے خیال میں کہ دوسری بورڈس کی بکس کو ٹائم دینا چاہیے یا اپنے بورڈ کو ہی اچھے سے کمپلیٹ کریں PMC کے اسٹیٹس کے مطابق؟
جی بیسیکلی میں خود میرے دوست بھی ہوتے تھے, وہ بھی بہت باتیں کرتے تھے, میں بھی کرتا تھا, لیکن میں نے یہی چیز اینالائز کی ہے کہ بھائی آپ دوسرے کو نہ فالو کریں. جسٹ اگر آپ پنجاب کے ہیں پنجاب کو فالو کریں, سندھ کے ہیں سندھ کو فالو کریں, کہ فیڈرل کے پی کے جو بھی ہے اپنے بورڈ کو فالو کریں. ایف ایس سی تک تو کسی دوسرے بورڈ کا سوچے تک نہ. جب ایم ڈی کیٹ میں جائے تو جیسے کہ اس دفعہ ہوا ہے, ابھی دیکھیں نا آپ, پی ایم سی نے سلیبس ایشو کر دیا ہے نا, تو کتنا ویل اینڈ گڈ ہو گیا ہے. آپ کے پاس سلیبس ہے, ٹاپکس ہیں آپ کے پاس, اور وہ ٹاپک کو دیکھیں, وہ ٹاپک آپ کو کہاں سے ملتے ہیں, جہاں سے ٹاپک کلیئر ہوتا ہے آپ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ 4 بورڈ سے کو دیکھیں, آپ کو نیٹ کہیں سے ملے, وہ ٹاپک سے جو ٹاپک دے دیا انہوں نے, اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو آپ کو نہ آتی ہو. کوئی بھی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز پوچھ لے آپ کو آتی ہو. تو بات کرنے کا یہ مقصد ہے, آپ نے ٹاپک کلیئر کرنا ہے کہیں سے بھی ہو. اور دوسری بات, جہاں تک بکس کی بات ہے, تو آپ نے اپنے بورڈ کو بس نچوڑ دینا ہے, اور دوسرے کو بے شک نہ دیکھیں. فرسٹ پریورٹی نہیں, میں یہی کہوں گا کہ پریورٹی جسٹ دیں اپنے بورڈ کو بس. دوسرے بورڈ کو تب دیکھیں اگر کچھ چیزیں کلیئر نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں کوئی سلیبس میں کوئی چیز آپ کی بورڈ کے اندر پریزنٹ نہ ہو تو پھر آپ کسی اور بورڈ سے دیکھیں. ہاں بالکل وہی چیز کہی نا, سلیبس کو فالو کریں, جو سلیبس کو آپ نے ریڈی کرنا ہے جہاں سے آپ کا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم سبجیکٹ وائز بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم بایولوجی کی بات کرتے ہیں. بایولوجی کیونکہ این ایم ڈی کے اسٹوڈنٹس کو بہت کانفیڈینس ہوتا ہے کہ بایولوجی میں تو ہم بھائی اسکور کر جائیں گے, تو اس کے لیے کوئی ٹپس آپ دینا چاہیں تو. جی بایولوجی سب سے ٹف ہے, جو کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جی بہت ایزی ہے, لوگ حلوہ بھی سمجھتے ہیں اسے, اور یہ سب سے ٹف ہے ایم ڈی کیٹ میں. اگر آپ نے اسے ٹائم دے دیا نا, اور آپ کا یہ ساتھ بایو نے بھی, تو آپ سمجھیں آپ کا کام ہو گیا. بایو میں موسٹلی بک لائنز آتی ہیں, اور جس کا بیسیکلی جتنی دفعہ زیادہ پڑھ سکتے ہیں اسے, جتنی زیادہ دفعہ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اتنا زیادہ بیسٹ ہے, کیونکہ اس میں موسٹلی لائنز اٹھا کے دی ہوتی ہیں. موسٹلی لائنز نہ بھی ہو نا تو ہلکی پھلکی چینجنگ ہوتی ہے, وہی چیز ہوتی ہے. آپ جتنی دفعہ زیادہ ریڈ آؤٹ کریں گے آپ کا فلو زبان کا اتنا زیادہ بنے گا. ایک چیز آئے گی سامان آپ کے پاس پڑی ہوگی تو آپ وہ چیز کر لیں گے, تو مسئلہ نہیں ہوگا. تو جو ڈائیگرام ہم بکس کو اگر کنسپٹ کے ساتھ کرنا ہے تو منیمم 5 سے 6 دفعہ منیمم ہے. ادروائز پھر یہ ہے کہ جتنی زیادہ دفعہ اس سے ریڈ آؤٹ کر لیں. اچھا آپ ڈائیگرامس کی بات کر رہے تھے کچھ بایولوجی میں. ہاں جی, بایو کی بک میں نا آپ نے نوٹ کیا ہوگا ڈائیگرامز ہوتی ہیں. ڈائیگرام کوئی نہ چھوڑیں, مطلب کوئی بھی ڈائیگرام ہو آپ کو پتا ہو یہ کیا ہے کس میں کیا ہے, اس کے نیچے 3-4 گندی گندی سی لائنز لکھی ہوتی ہیں, وہ نہیں چھوڑنی, وہ تو کریم کرنی ہے. اصل میں ہم موسٹلی بایو کے انہی سے اٹھا کے دیتے. اچھا آپ نے کہا کہ بک لائنس سے آتی ہیں, تو موسٹلی کون سی بکس کو فالو کرتے ہیں پی ایم سی والے بک لائنس سیٹ کرنے کے؟ لائک ہر بورڈ کی ڈفرینٹ بک ہوتی ہے, بایو کی ہر بک میں ڈفرینٹ لائنس ہوتی ہیں, تو موسٹلی جو لائنس ہیں وہ کون سے بورڈ سے آتی ہیں بایولوجی کے لیے؟ ٹیکسٹ بک سے آتی ہیں موسٹلی. کون سی بورڈ کی ٹیکسٹ بک سے؟ پنجاب کی اور فیڈرل کی. پی ٹی وی والا پی ٹی وی کو اسپیشلی فوکس کرنا ہے بایولوجی کے لیے, ہے نا؟ اسپیشل پی ٹی وی. اسپیشل پی ٹی وی, اوکے. اب ہم بات کرتے ہیں کیمسٹری کی. کیمسٹری میں کون سے سیکشن کو زیادہ فوکس کیا جائے اینڈ کس طرح سے تیار کیا جائے, اس کے بارے میں کچھ گائیڈ لائنس. کیمسٹری میں جسٹ آرگینک کو فوکس کیا جائے, کیونکہ جو فزیکل کیمسٹری ہے اس میں جسٹ یہ ہوگا کہ آپ جسٹ ایک دفعہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں. نہیں اس میں جسٹ آپ ایک دفعہ کنسیپٹ کلیئر کر لیں, آپ کا وہ ایزیلی کوئی بھی چیز اس سے ریلیٹڈ آئے گی نا آپ کر لیں گے. تو لیکن جو چیز ہوگی آرگینک کی, وہ آپ کو ایک چیز کو اچھے سے کرنا پڑے گا. آرگینک میں ری ایکشنز وغیرہ وہ سب اسی میں بچے پھنستے ہیں. ہاں ری ایکشن میں جسٹ کنڈیشنز آپ یاد کریں, باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی یہ نہیں ہوگا کہ یہ چیز ہے اس سے آگے بننی کیا ہے, یہ آپ کو جسٹ یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے پاس ریئیکٹنٹ ہے, اس سے پروڈکٹ کیا کیا بنتا ہے, یہ کیا بن سکتے ہیں, صحیح ہے, کیا بنانا ہے ہم نے, آپ کو یہ پتا ہو اور کنڈیشنز آتی ہوں, صحیح ہے. تو باقی یہ ہے کہ ری ایکشن سے پروڈکٹ آپ خود بنا سکتے ہیں, بن جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس پتا ہو بنانا کیا ہے, یہ چیز یاد کرنی ہے آپ نے. یہ نہ ہو کہ آپ CH3 CH4 ایسے رٹے ہو جائیں تو پھر کچھ نہیں ہوگا. فزکس کے بارے میں کچھ بات کریے. فزکس تو سب سے ٹفسٹ سبجیکٹ ہے ہم میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے میمز بنائے ہوتے ہیں بچوں نے فیس بک پہ کہ ہم نے کون سا کیپیسیٹر ٹھیک کرنے ہیں پیشنٹس کے لیے. وہ تو مطلب فزکس سے ریلیٹڈ فزکس کو کس طرح سے کور کیا جائے. ہاں سو کالڈ ٹفسٹ سبجیکٹ بٹ ہے نہیں.
اس میں جسٹ بڑی بڑی لائنز ہی ہوتی ہیں عوام کو پریشان کرنے کے لیے, کنفیوز کرنے کے لیے. ایسا ہوتا نہیں ہے, اس میں 1 یا 2 پوائنٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو آپ نے کرنا ہوتا ہے اور اس میں دھیان ہوتا ہے. تو اس کا یہی ہے, جسٹ اسے بے شک اتنا پڑھے نہ, اتنا کچھ نہ کریں, جسٹ اس کی ایم سی کیوز پریکٹس زیادہ کریں. اگر ایم سی فارمولاز یاد کرنے کا کوئی آسان طریقہ, فارمولاز بہت ہیں. بیسیکلی ہونا تو یہ چاہیے, آپ کسی چیز پہ لکھیں, کوئی چارٹ وغیرہ بنا کے اور دیوار وغیرہ پہ لگائیں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لگاتے نا تو مکس کر دیتے ہیں. تو اس کا بیسیکل یہی ہے کہ سوشل میڈیا ہر کوئی یوز کرتا ہے, موبائل یوز کرتا ہے, تو آپ وال پیپر لگائیں ایک فارمولے کا, 2-3 فارمولوں کا وال پیپر اکٹھا لگا لیں 2-3 دن کے لیے. 2-3 دن میں جتنی دفعہ آپ نے دن میں پتہ نہیں 200 مرتبہ موبائل کھولنا ہوتا ہے, تو وہ 2-3 دن میں آپ کو اس طرح کریم ہو جائے گا نا کہ دوبارہ بھولے گا ہی نہیں. اوکے, تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ہمارا جو ایک ایکسٹرا ایڈیشن کیا ہوا ہے پی ایم سی نے, انگلش اور لاجیکل ریزننگ کا. لاجیکل ریزننگ تو خیر اسی سال ایڈ کی تھی انہوں نے, پچھلے سال. تو اس کے بارے میں یہ کیونکہ انسین آتا ہے, اس کی کوئی بک نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی سلیبس نہیں ہوتا, تو اس کو کہاں سے پریپیئر کیا جائے؟ انگلش اور لاجیکل ریزننگ کو ویسے سائڈ پہ چھوڑ دیں, تو ابھی کے لیے تو بالکل ہی چھوڑ دیں, اور آگے جا کے دیکھنا ہے تو ہلکا پھلکا دیکھیں, رول بیسکس ہوتے ہیں, اس بیسک رول کو ہلکا پھلکا دیکھیں. ہاں پاس پیپر کو وہ بھی اتنا ایشو نہیں ہے, اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے نا اور خود کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیز اچیو کر لینی ہے, خود کو اتنا کیپیبل سمجھ رہے ہیں, تو اتنے رول آپ کو آنے چاہیے ویسے. اور جو رہی بات دوسری لاجیکل ریزننگ کی, وہ تو کہیں سے بھی نہ کریں, وہ آپ کی ویسی ہو جانی ہے جو میں نے اس دفعہ کا حال تھا. اور جو انگلش ویسے بھی 3 سالوں سے جو آ رہی ہے وہ بہت ایزی آ رہی ہے. پہلے پاس پیپر آپ اٹھا کے دیکھیں بہت ٹف ہوتی تھی انگلش, لیکن 3 سالوں سے جو ہے نا وہ بہت ایزی آ رہی ہے, بالکل مفت کے نمبر دے رہے ہیں, اس میں تو ہم لوگوں نے ہمارے تمام سبجیکٹس کی بات کر لی ہے آپ سے, آپ نے ہر سبجیکٹ کو الگ الگ گائیڈ بھی کر دیا ہے, بکس کے بارے میں بھی بتایا ہے, سلیبس کے بارے میں بھی بتایا ہے. اس کے علاوہ اب اینڈ میں ہم بس چاہتے ہیں کہ آپ 1-2 میسج جو بھی آپ اسٹوڈنٹ سے کچھ کہنا چاہیں, اگر کچھ الفاظ, کیونکہ اس وقت اسٹوڈنٹس بہت پریشرائز ہیں, بہت ویڈنائز ہیں, تو کچھ بھی تو میسج آپ دینا چاہیں ان کو. جی بیسیکلی یہی ہے کہ میں سے یہی ہے نا کہ اگر تو واقعی کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ یہ چیز اچیو کرنی ہے, بس بھائی اس میں ایڈمیشن لینا ہی لینا ہے یا اس میں کچھ کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر ہر طرح سے کوشش کرے اور اسے اچیو کر کے بھی دکھائے. لیکن اگر پیسے کی وجہ سے یا دیکھ رہا ہے یا فیلڈ اچھی ہے, اوبیسلی لوگ دیکھتے ہی ہیں, باتیں بناتے ہیں ہمارا ایم ہے یہ وہ, دیکھتے پیسے کی وجہ سے ہیں, رشتے کی وجہ سے ہیں, اس چیزیں, تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو پتہ ہے, مجھے پہلے بھی یہ نہیں ہے کہ اب ہو گیا تو میں یہ چیز کہہ رہا ہوں, مجھے پہلے ہی پتا تھا اس چیز کا, اور آپ کو 12-13 سال تک تو کچھ آپ کر نہیں سکتے, یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا. اور جو دوسری بات ہے کہ اس سے اچھی فیلڈ بھی پڑھی ہے, اگر آپ نے کہیں پیسے یا فیلڈ کی وجہ سے جانا ہے یا اچھی اپارچونیٹی کو دیکھنا ہے, لیکن اگر آپ اس وجہ سے جانا ہے تو کوئی اور جوائن کر لیں, بہت اچھی چیزیں پڑھی ہیں, بہت اچھی فیلڈز ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اچیو کر کے دکھانا اس میں خود کو, ہاں تو سنسیئر ہیں, تو پھر اس کو کر کے دکھائیں, جس باتوں سے نہیں ہونا, کرنا پڑے گا انشاءاللہ. باقی آپ کے لیے بھی بہت ہو جائے گا, کریں گے. بیسٹ آف لک آپ کی فیوچر لائف کے لیے, آپ نے اتنا ٹائم اینڈ کی کوائریز کو کلیئر کرنے کی کوشش کی, اینڈ آئی ہوپ کہ جو ویڈیو ہے ہماری وہ اسٹوڈینٹس کو پسند ضرور آئے گی اور کافی حد تک ہیلپ فل بھی ثابت ہوگی. سو تھینک یو سو مچ. جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ.